الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجهم أمهاتهم. وقال تعالى أيضا: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. ہر طرح کی بڑائی و کبریائی، تعریف اور توصیف اللہ وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک رب الارض والسماء، اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور سزاوار ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا اور ہمیں صحیح راستے پر لانے کے لیے انبیاء علیہ السلام کو اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا، جن میں ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، درود و سلام نازل ہو اللہ وسلم وبارک علیہ۔ محترم سامعین، بزرگوں اور بھائیوں، پردہ نشین ماں اور بہنیں، خطبہ مسلمانہ کے بعد کچھ آیتیں آپ کے سامنے پیش کی گئی۔ آیتوں میں اللہ رب العالمین نے واضح طور پر شان رسالت کو بیان کیا ہے،
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کیا ہے، آپ کا مقام کیا ہے، اور آپ کا مقام کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اللہ نے پوری سورت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نازل فرمائی، جو قرآن کی سب سے چھوٹی سورتوں میں سے مانی جاتی ہے، سورہ کوثر۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا شان، آپ کی عظمت، آپ کا مقام صرف آپ کے ماننے والے اور آپ کے فالوورز اس کا اعتراف نہیں کرتے۔ اتنے سارے ایسے لوگ بھی موجود ہیں دنیا میں جو واقعی معنوں میں حقیقت اور منصفانہ خیال رکھتے ہیں، جن کو حقیقت سے محبت ہوتی ہے، جو انصاف پسند طبقہ ہے، وہ اس بات کا اعتراف کرتا ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اس جہاں میں کوئی نہیں آیا۔ ایک کتاب لکھی گئی The 100 کے نام پر، اس میں 100 ایسی عظیم شخصیتوں کے نام بیان کیے گئے جنہوں نے اس دنیا کے اندر بڑی کامیابیاں حاصل کی اور بڑے اچھے اخلاق اور کردار کے مالک بنے۔ اس کے اندر جو سب سے پہلا نام آپ دیکھیں گے، اس میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ملے گا۔ تو یہ بات سچائی، یہ سچائی ہے، یہ حقیقت ہے، غیر بھی تسلیم کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ابھی ملک کے اندر جو حالات ہیں اور ایک عجیب بے چینی کے اندر مسلمان مبتلا ہے، جگہ جگہ احتجاج ہو رہے ہیں، جگہ جگہ پروٹیسٹ کیا جا رہا ہے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے ہمارے ہادی اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنا۔ ہر آئے دن کسی نہ کسی واقعے کو بنیاد بنا کر کے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی جاتی ہے، پہلے بھی کی جاتی تھی، ابھی بھی کی جا رہی ہے، لیکن ابھی کچھ سالوں میں یہ اتنا زیادہ زور پکڑا ہے اور جس طریقے سے یہ گستاخیاں سر چڑھ کر کے بول رہی ہے، یہ مسلمانوں کے لیے باعث تشویش ہے، اور مسلمانوں میں بے چینی ہونا یہ ایمانی تقاضا ہے۔ تو ہر جگہ مسلمانوں میں بے چینی پائی جا رہی ہے۔ ایک معاملہ ابھی ختم نہیں ہوتا ہے کہ دوسرا پھر سر اٹھاتا ہے، پھر ایک معاملہ ابھی ختم نہیں ہوتا کہ پھر تیسرا سر اٹھاتا ہے۔ اسی طریقے سے جو یہ معاملہ چل رہا ہے، اب سوال یہ ہے کہ یہ سارا مسئلہ کیسے ختم ہو۔ ابھی حال ہی کے اندر ایک آئٹم اور یوں کہہ لیں کہ ہجڑوں جیسی شکل والی بھری دیوانوں میں اٹھ کر کھڑی ہوتی ہے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو گستاخی کرتی ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہا کی شان میں مغلظات بنتی ہے، اور بھرے دیوانوں کی بھرے مجمع کے اندر پوری جرأت کے ساتھ اور پوری ہمت کے ساتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس میں گستاخیاں کی جاتی ہیں، جس کے بعد ہر ایمان والوں کا ایمان کا جوش مارنا اور ہر ایمان والے کی غیرت جاگنا یہ واقعی میں یقینی ہے، اور جگہ جگہ مسلمان اس کے لیے احتجاج کر رہے ہیں۔ قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے، ملک کا جو قانون ہے، جو آئین ہے، اس کے مطابق رہتے ہوئے ہر جگہ احتجاج کیا جا رہا ہے۔ میرے بھائیوں، سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ آخر کب تک اسی طریقے سے یہ سارا معاملہ اور یہ سارے مسئلے ایسے ہی چلتے رہیں۔ کچھ فرقہ پرست جماعتوں کی طرف سے، یا یوں کہہ لیجیے کہ شر پسند عناصر کی طرف سے ہر آئے دن اس کو جو ہے اس مسئلے کو اٹھایا جاتا ہے، اور اس طریقے سے کوئی نہ کوئی ٹپڑی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کی جاتی ہے۔ اور اس کا سب سے بنیادی وجہ اگر آج دیکھا جائے تو وہ فرقہ پرستی کی سیاست ہے۔ لہذا آج حکومت کے کرسی پر بیٹھنے والے
اور حکومت کے عہدوں پر جتنے بھی لوگ آج جو فائز ہیں، لہذا جتنے بھی بڑے بڑے عہدوں پر فائز ہیں وہ اسی فرقہ پرستانہ سوچ اور سیاست کی وجہ سے، لہذا اسی وجہ سے جو ہے یہ چیز رکنے کا نام نہیں لے رہا ہے، کیونکہ ان کی کرسی جس پر ٹکی ہوئی ہے اس کی بنیادی وجہ ہی یہی ہے، اسلام کے خلاف بھونکتے جاؤ، اسلام اور پیغمبر اسلام کے خلاف نازیبا الفاظ استعمال کرو، مسلمانوں کے جذبات کو ابھارو، مسلمانوں کے جذبات کے ساتھ کھیلو، بس یہی ساری کچھ آج ملک کے اندر ہو رہا ہے، اور اس کا واحد مقصد کیا ہے؟ مسلمانوں کے جذبات کو مجبور کرنا، مسلمانوں میں ایک طرح سے غم اور غصہ پیدا کرنا، اور ان کا مقصد اس کے پیچھے کیا ہوتا ہے؟ مسلمان نکلے، سڑکوں پر آئے، پروٹیسٹ کریں، احتجاج کریں، اور پھر جب یہی مسلمان، یہ ایمانی تقاضا ہے، مسلمان نکلتا بھی ہے اور مسلمان اپنا احتجاج درج بھی کراتا ہے، اب یہی سے ان کو موقع ملتا ہے اور شوشہ ملتا ہے، اور پھر یہی نام رہا نکلتے، جنہیں مودی میڈیا کے نام سے جانا جاتا ہے، یہ دلالی کرنے والے، حکومت کی تلوے چھاٹنے والے، یہ پھر نکلتے ہیں سڑکوں پر اور یہی اعلان کرتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھو یہ نکلے سڑکوں پر، یہ احتجاج نہیں کر رہے، یہ شریعت لاگو کروانے کے لیے نکلے ہیں، یہ جو سڑکوں پر احتجاج ہو رہا ہے تمہیں کیا لگتا ہے؟ یہ ملک کے آئین اور دستور کو نہیں مانتے، یہ اپنی شریعت اس ملک کے اندر نافذ کرنا چاہتے ہیں۔ کون سا ایسا مسلمان ہے جو یہ کہتا ہے کہ اس ملک کے اندر شریعت کے مطابق ہو؟ وہی میڈیا، وہی دلالی کرنے والی، وہی ان ساری چیزوں کو اور ان سارے مدوں کو اٹھاتی ہے جو کبھی مسلمان اپنی زبان سے کہتا بھی نہیں، حالانکہ مسلمان احتجاج کرتا اس کا بنیادی حق ہے، اور یہاں کی آئین اس کو اجازت دیتی ہے، یہاں کی ڈیموکریسی اسے اجازت دیتی ہے کہ وہ احتجاج کر سکتا ہے، پروٹیسٹ کر سکتا ہے، لہذا اسی کو بنیاد بنا کر کے یہ کہا جاتا ہے، اور پھر یہی دلالی کرنے والے روڈ پر نکلتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھو یہ اسلام کے مطابق یہ اپنے نبی کا بدلہ چاہتے ہیں۔ کیا ہے بدلہ؟ تو گستاخ رسول کا ایک ہی سزا، سرتن سے جدا۔ آج تک کسی مسلمان نے اس ملک کے اندر یہ نعرہ نہیں لگایا، اور نہ ہی کوئی مسلمان جو سڑکوں پر نکلتا ہے، احتجاج کرتا ہے، اس کا یہ مطالبہ ہوتا ہے کہ آپ اسلام کے مطابق اور اسلامی شریعت کے مطابق آپ ان کو سزا دلوائیں۔ ایسا کسی کا مطالبہ نہیں ہوتا، اگر مطالبہ ہوتا ہے تو وہ بنیادی طور پر اور صرف یہ ہوتا ہے کہ قانون کے دائرے میں رہ کر کے، اور ملک کی جو آئین ہے اس آئین اور دستور کے مطابق رہتے ہوئے لہذا اس کو سزا دی جائے، تاکہ پھر آئندہ کوئی ایسی حرکتیں کرنے کی ضرورت نہ کی جائے۔ لیکن مایوسی اس وقت ہوتی ہے کہ جب حکومت کی طرف سے کوئی ایسی کارروائی نہیں کی جاتی، کوئی ایسی معقول کارروائی نہیں ہوتی، پھر نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر کچھ دنوں کے بعد پھر کھڑا ہوتا ہے، پھر کوئی ایسا ملعون کھڑا ہوتا ہے جو مغلظات بکتا ہے اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے خلاف، اور پھر وہ جو ہے پورے سوشل میڈیا اور پوری دنیا کے اندر وائرل ہوتا ہے، اور بنیادی وجہ اور بنیادی مقصد یہی ہے کہ یہ سب کر کے کرسی پر بیٹھے رہنا اور اپنے عہدے پر اور اپنے منصب پر قائم رہنا۔ آج یہی سب کچھ ہو رہا ہے میرے بھائیوں۔ ایسے موقع پر ہر ایمان والوں کا ایمان جوش میں آنا اور ان کی غیرت کا جاگنا یہ ایمانی تقاضا ہے اور یہ ایمان کی علامت ہے۔ اگر کسی کی غیرت نہیں جاگتی ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہو رہی ہے، اور اگر پھر بھی غیرت نہیں جاگتی تو وہ اپنے ایمان کا علاج کر لے، اپنی ایمانی غیرت کو دیکھے وہ کس جگہ پر کھڑا ہے، کیونکہ حضور کہہ گئے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا ہے کہ وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا ہے، لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعین، کہ جب تک میں اس کے نزدیک اس کے سب سے محبوب نہ بن جاؤں، اس کے والدین، اس کے ماں باپ، اس کے اولاد سب سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ اب آپ سننا دوبارہ کریں، آپ کے اولاد کے خلاف کوئی کچھ بولتے، آپ کے ماں باپ کے خلاف کچھ بولتے، آپ کے باپ کے خلاف بولتے، آپ کے بیٹے کے خلاف بولتے، آپ ہرگز برداشت نہیں کریں گے، تو پھر کیا وجہ ہے کہ مسلمان اس چیز کو برداشت کرے جو اپنے باپ سے بھی زیادہ، اپنی جان سے بھی زیادہ، اپنے اولاد سے بھی زیادہ، جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے۔ اور یہی بات جب نکل کر کے کہی جاتی ہے، ہم اس کو برداشت نہیں کر سکتے، کسی بھی طور پر یہ چیز ہم گوارا نہیں کر سکتے،
ہماری جان جاتی ہے، ہمارے گھروں کو گرایا جاتا ہے، ہماری مسجدیں گرائی جا رہی ہیں، ہمارے مدرسے گرائے جا رہے ہیں، سب کچھ ہم سہ رہے ہیں، لیکن اسے ہم برداشت نہیں کر سکتے. یہ ہمیں کسی بھی طور پر گوارا نہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی گستاخی کرے، کوئی 2% کا اور 2% کی اوقات نہ رکھنے والے کوئی کچھ بھی کر کے چلا جائے، ہم اس کو برداشت نہیں کر سکتے. جب یہ کہا جاتا ہے تو کہتے دیکھو یہ سڑکوں پر نکلے جو اپنوں کے نہیں ہوئے، جو اپنے باپ کا نہیں ہوا، جو اپنے بچوں کے نہیں ہوئے، وہ کسی اور کے کیسے ہو سکتے؟ یہ کہا جاتا ہے. اور اس طریقے سے یہ نفرت، یہ فرقہ پرست اور نفرتی یہ جماعت ہے. اور میں یہ نہیں کہتا کہ سارے کے سارے لوگ اسے آج بھی اس ملک کے اندر، آج بھی اس ملک کے اندر اکثریت عوام کا جو طبقہ ہے، ہمارے ہندو بھائی، ایسے موقع پر اکثریت ایسے لوگ آپ کو مل جائیں گے جو مسلمانوں کے ساتھ کھڑے ہوتے اور ان کا دفاع کرتے اور ان کے ساتھ مل کر کے ان کی مخالفت کرتے. صرف یہ تھوڑے، بس یہ مٹھی بھر لوگ ہیں اور یہ تھوڑی سی جماعت ہے. لہٰذا جو یہ سارا کام اور یہ ساری چیزیں جو کرتی ہے، اب نتیجے میں مسلمان پر گرفتار ہوتا ہے، جذبات بھڑکتا ہے. اب یہی سے جو ہے ان کو سارے چارے ملتے ہیں اور یہی سے جو ہے سارے ان کے جو ہے مقاصد پورے ہوتے ہیں. میرے بھائیوں، تو آخر مسلمان یہ ساری چیزیں کیوں نہ کریں؟ اللہ قرآن میں کہتا ہے النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مسلمانوں کے لیے ان کی اپنی نفس سے زیادہ پیارا ہے اور محبوب ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مسلمان مومنین اپنی نفس سے زیادہ، اپنی جان سے زیادہ محبت کرتے ہیں. یہ ہماری شریعت کا حصہ ہے، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. لہذا کوئی اگر اپنی جان اور اپنی تمام چیزوں سے زیادہ اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں رکھتا تو اسے اپنے ایمان کی خیر منانی چاہیے. یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. اور جب یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو توحید رسالت ہے عائد کیا جاتا ہے، اور یہ صرف آج نہیں بلکہ بہت پہلے سے یہ چل رہا ہے اور ہر دور میں ایسا ہوتا ہے. کوئی نہ کوئی ایسے ہی مغلظات پکڑنے والا اٹھ کر کے کھڑا ہوتا ہے اور شان رسالت میں گستاخی کرتا ہے. اور میں تو کہتا ہوں بلکہ یہ اسی دن سے شروع ہو گیا تھا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پر کھڑے ہو کر کے جب اعلان کیا تھا، جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ادھر تاج نبوت پہنائی گئی ہے، ادھر غاری حرا سے نکل کر کے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تاج نبوت سر پر رکھ کر کے اور صفا کی پہاڑی پر کھڑے ہو کر اللہ کے نبی نے اعلان کیا اور کہا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ، اے لوگوں کہو لا الہ الا اللہ، میں محمد ضمانت دیتا ہوں تم کامیاب ہو جاؤ گے. ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا، ادھر گستاخ رسول کھڑا ہوا، ابو جہل کھڑا ہوتا ہے، کہتا محمد کیا کہہ رہے ہو، کیا کہتے ہو، یہ اسی لیے ہمیں جمع کیا، کیا اسی چیز کے لیے تمہیں ہمیں یہاں جمع کیا؟ یہ گستاخی اسی دن سے شروع ہوئی. اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نعرہ رسالت بلند کیا، نعرہ رسالت بلند کرنے کے بعد نتیجہ یہ ہوا کہ وہی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جن کو مکہ والے بذات خود کہتے تھے یہ امین ہے، یہ صادق ہے، یہ لقب دینے والے مشرکین مکہ تھے، یہ اس سے بڑا سچا شاید کہ ہم نے جس کو دیکھا ہو. وہ امین کہہ کر کے پکارتے تھے، وہ صادق کہہ کر کے پکارتے تھے، وہ امانت دار کہتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اوصاف تھے جو مشرکین مکہ نے بذات خود دیا تھا. اب اتنے بڑے خائن بن گئے کہ اب مشرکین مکہ آپ کے پیچھے لگے اور آپ کی ذات کو، آپ کے تقدس کو مجروح کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. اب یہ پوری جماعت ہے، اس جماعت میں جو بڑے بڑے سرخیر جو اس جماعت کے تھے، اس میں عتبہ ہے، شیبہ ہے، ربیعہ ہے، عقبہ ہے، ابو جہل ہے، ابو لہب ہے. یہ پوری جماعت ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو مجروح کرنے کی کوشش کر رہے. کہتے تھے دیکھو یہ ابتر ہے، ابتر یعنی سب سے نیچے، سب سے گرے ہوئے، یہ جڑ کٹے ہوئے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی شان میں پوری صورت نازل فرمائی، کہا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. اے نبی آپ پریشان مت ہوئیے. یہ جو کہتے ہیں آپ کو، یہ جو آپ کی ذات پر یہ کیچڑ اچھال رہے ہیں، آپ کی ذات کو یہ جو مجروح کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو اللہ نے کہا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. اپنے نبی کو دلاسا دیتے ہوئے، اپنے نبی کے گویا کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اے نبی ہم نے آپ کو حوض کوثر عطا فرمایا. ان کی اوقات کیا ہے یہ بولنے والے، ان کی اوقات کیا ہے ان کو دیکھنا چاہیے. لہذا آپ کا کیا مقام ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہم نے تو آپ کو حوض کوثر عطا فرمایا.
فصلی لربک وانحر، آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی کریں. ان شانئک هو الابتر، یہ آپ کا دشمن ہی چرکٹا ہے، آپ کا دشمن چرکٹا ہے، آپ نہیں ہے. آپ کی شان تو یہ ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ ہم نے آپ کی شان کو ایسے بلند کر دیا کہ روئے زمین کا چپا چپا کوئی ایسی گھڑی نہیں، کوئی ایسا منٹ نہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو بلند نہ کیا جاتا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو نہ پڑھا جاتا. اب دیکھیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی بلندی، اور آپ کا وہ مقام ہے کہ آپ کے ذکر کو اللہ نے اسے بلند کیا کہ یہاں مشرق کی طرف سے سورج طلوع ہوتا ہے اور ادھر بحر الکاہل سے اذان کون شروع ہوتی ہے اور اشہد ان محمد رسول اللہ پکارا جاتا ہے، اور پھر وہ کون چلتی ہوئی لہذا ایشیائی ممالک سے چلتے ہوئے پھر یورپ کی سرزمین تک پہنچتی ہے، اور وہاں یورپ کی سرزمین پر جب سورج غروب ہوتا ہے یہ پورا معاملہ دن بھر اسی طریقے سے چلتے رہتا ہے، اور جب وہاں سورج غروب ہوتا ہے اور غروب ہونے کے بعد پھر سے یہاں سورج شروع ہوتا ہے تو پھر سے اذان کی آواز پھر وہاں سے شروع ہو جاتی ہے. 24 گھنٹے میں کوئی ایسا وقت نہیں، کوئی ایسی گھڑی نہیں جس وقت اشہد ان محمد رسول اللہ پوری دنیا میں نہ پکارا جاتا. کس کو گرانے کی بات کرتے ہیں، کس کے تقدس کو مجروح کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جن کا ایک ایک سیکنڈ میں اور ایک ایک گھڑی میں نہ جانے کتنوں لاکھوں افراد دنیا کے اندر نام لینے والے اس دنیا کے اندر موجود ہیں. اس ذات کو مجروح کیا جاتا ہے. ایسے لوگوں کو سوچنا چاہیے، ایسے لوگوں کو سوچنا چاہیے. اس سے پہلے میرے بھائی کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وہ ذات ہے کہ صرف اپنے ہی غیر بھی تسلیم کرتے. ابو جہل نے بھی تسلیم کیا. یہ شخص سے آیا کہا محبت کے بارے میں کیا کہتے ہو، بڑی دشمنی تو رکھتے ہو لیکن ذرا بتاؤ تو صحیح کہ محمد رسول اللہ کے بارے میں کیا کہتے ہو. اس نے ادھر ادھر دیکھا، کہا ادھر دیکھو کوئی ہے تو نہیں، سامنے دیکھو ذرا کوئی ہے تو نہیں. کہا اللہ کی قسم میں تمہیں کیا بتاؤں. کہا میں کیا بتاؤں، یہ ابو جہل ان کا باپ تھا. میں کہتا ہوں کہ اپنے باپ کی بات سنو، تمہارا باپ ابو جہل کہہ رہا ہے جو آج بھی بڑے دیوانوں میں اور بڑے مجمع میں چھین کر کے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہیں. میں ان سے کہتا ہوں سنو تمہارا باپ ابو جہل کہہ رہا ہے. ابو جہل نے کہا تھا کہ ذرا اپنی بات قریب لے آؤ، دیکھو کوئی دیکھ تو نہیں رہا. کہا اللہ کی قسم میں کہتا ہوں یہ صرف چودراہٹ کا مسئلہ ہے، یہ صرف ووٹ بینک کا مسئلہ ہے، ورنہ اللہ کی قسم میں نے محمد سے بڑھ کر اس روئے زمین پر کسی کو اچھا انسان نہیں دیکھا. آپ سے بڑھ کر اچھا انسان اس روئے زمین پر نہیں دیکھا. یہ ابو جہل کا اعتراف تھا. آج بھی میں کہتا ہوں کہ وہاں بھی ووٹ بینک کا مسئلہ تھا اور یہاں بھی ووٹ بینک کا مسئلہ ہے. لہٰذا وہاں بھی یہ کہا جاتا تھا 360 بتوں کا نعرہ بلند کرو، ساری اکثریت تمہارے ساتھ ہے، سارے مشرکین عرب تمہارے ساتھ ہے. اور آج یہاں کہا جاتا ہے کہ اسلام کے خلاف مغلظات بکو، مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کرو، یہاں کے 80 کروڑ ہندو تمہارے ساتھ ہیں. یہی نعرہ بلند کیا جاتا ہے. لیکن میں مبارکباد پیش کرتا ہوں ان تمام ہندو بھائیوں کو جو ایسے وقت میں بھی مسلمانوں کے ساتھ کھڑے ہوتے اور اکثریت ہندو بھائیوں کی وہ جو مسلمانوں کے ساتھ کھڑے رہتے اور ایسے وقت میں جو ہے مسلمانوں کا ساتھ دیتے. یہ قابل مبارکباد ہے اور میں یقیناً ان کے جذبات کو سلام پیش کرتا ہوں. لہذا ہمیں ایسے موقع پر میرے بھائیوں سب سے بنیادی چیز اور سب سے ضروری چیز جو ہے وہ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عام کرنے کی ضرورت ہے. جس چیز کو لے کر سب سے زیادہ ٹپڑی جس پر کی جاتی ہے وہ عورت کو لے کر. دیکھو عورت کو اسلام نے کس قدر جو ہے چہار دیواری کے اندر قید کر کے رکھا ہے. ایک عورت کو اسلام کس قدر جو ہے اس کو پابندی اور قید خانے کے اندر رکھتا ہے. سب سے زیادہ اس مسئلے کو لے کر کے کہ دیکھو یہ نقاب کی اس پٹی کے اندر اور اس ٹینٹ کے اندر جو ہے اس کو قید کر کے اور کس طریقے سے اسے جیل اور جہنم کی زندگی گزارنے پر مجبور کیا جاتا ہے. اور نادانوں کو بتاؤ کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے تو پوچھو جا کر کے اپنے باپ دادا سے وہ مشرکین مکہ اس وقت ان کی حالت کیا تھی، وہ کیا کرتے تھے. پوری تاریخ گواہ ہے. تاریخ اٹھا کر کے دیکھو کہ اس وقت جب بچیاں پیدا ہوتی تھی تو ان کو زندہ نگور کر دیا جاتا تھا. یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دین ہے. یہ ہمارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی دین ہے. آپ آئے اور ان کے خلاف آواز اٹھائی. نہیں ہوگا یہ اسلام کے اندر یہ چیز جائز نہیں ہے، یہ اسلام کے اندر اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. بچیوں کو زندہ نگور نہیں کیا جائے گا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو وہ مقام دیا جو آج تک کوئی بھی مذہب اور کوئی بھی دین نہیں دے سکتا ہے. لیکن پھر بھی ہے وہ چیختے
پھر بھی اسلام کے خلاف جو ہے اس کو لے کر کے اس مدعے کے خلاف بات کرتے ہیں. لہٰذا سب سے پہلے اس جاہلیت کی جہنم سے عورتوں کو نکال کر کے اور ان کو مقام دینے والا محمد عربی تھا, کوئی اور نہیں تھا. وہ آئے اور عورتوں کو وہ مقام پیش کیا جو کسی اور نے نہیں دیا تھا. اس دفتر سے نکالا جہاں بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا ایک شخص, اور نتیجہ یہ ہوا کہ اسلام کے آنے کے بعد ہم لوگوں کو افسوس ہے کہ ہو رہا تھا. ایک شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, کہا اللہ کے رسول بڑی بے چین رہتا ہوں, ایسا لگتا ہے ایک صدا ہے, ایک آواز ہے جو مجھے بار بار سنائی دیتی ہے, ایک چیخ ہے جو مجھے سنائی دے رہی ہے. اللہ کے نبی میں پریشان رہتا ہوں. کہا کیا وجہ ہے؟ کہا زمانہ جاہلیت میں ایسا کام کیا تھا, ایک پھول سی بچی تھی, اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ نے مجھے ایک پھول سی بچی عطا فرمائی تھی, میری غیرت نے گوارا نہیں کیا, میں نے ایک باپ غیرت کی وجہ سے اپنی بیٹی کو لے کر کے ایک ویران کوڑی کے اندر لے جا کر کے ڈال دیا اور وہاں اسے ایسے ہی پلکتا ہوا اور بے رحمی کے ساتھ اس کنویں میں پھینک کر کے جب آنے لگا, کہتے ہیں اللہ کے رسول اس کی آواز جو میں نے آخری بار سنی تھی, یا ابا, وہ بچی پکار رہی ہے, ہائے میرے باپ, کہاں جا رہے ہو چھوڑ کر کے, کہاں اس ویرانے میں چھوڑ کر کے جا رہے ہو, کہاں مجھے مرنے کے لیے چھوڑ کر جا رہے ہو. یہ آواز ہے آج تک میرے کانوں میں گونج رہی ہے, یا ابا. ایسا لگتا ہے کہ میں کام میں ہوں, میں کاروبار میں ہوں, تجارت میں ہوں, سویا ہوں, جاگا ہوا ہوں, ہر جگہ سے یہ آواز مجھے گونج رہی ہے. اللہ کے نبی نے کہا کہ اگر اسلام کے بعد کسی کو کسی کام کے کرنے پر اگر سزا دینے کی اجازت ہوگی تو میں تو اس کی سزا دیتا, لیکن اسلام چونکہ اپنے سے پہلے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. یہ حالات ہے مشرکین عرب. بیٹی کی پیدائش سے چہرہ سرخ ہو جاتا تھا, مسودہ ہوا کذیب, کہ بیٹی کی پیدائش کی خوشخبری سنتے ہی ان کا چہرہ بدل جاتا تھا. بتاؤ یہ حقوق دینے والے کون تھے؟ کوئی اور نہیں تھے, وہ ہمارے نبی تھے, جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. کوئی نہیں آیا تھا عورتوں کو حقوق دینے کے لیے. جس وقت غلام زنجیروں میں بندھے اور غلاموں کا جس وقت استحصال کیا جا رہا تھا, تو غلاموں کو حقوق دینے والے کوئی اور نہیں تھے, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے. آپ کے پاس بھی غلام تھا زید بن حارثہ, ان کے والد کو پتا چلا کہ فلاں مکہ کے فلاں شخص کے پاس میرا بیٹا زید ہے. وہ آتے ہی لینے کے لیے اپنے بھائی یعنی کہ زید کے چچا کے ساتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتے, کہتے ہیں اللہ کے رسول یہ میرا بیٹا زید ہے, میں اسے لینے آیا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے لے جاؤ. زید کو بلایا گیا اور ادھر ان کے والدین ان کے والد بیٹھے, ان کے چچا بیٹھے, ایک طرف اللہ کے نبی بیٹھے اور ان کے پاس زید بیٹھے ہوئے. لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں بیٹا زید دیکھو یہ تمہارے والد ہیں, تمہیں لینے آئے ہیں, یہ تمہارے چچا ہیں, کہاں جانا چاہتے ہو چلے جاؤ. حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ اپنے والد کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھتے, ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھتے, نگاہ اٹھائے اور حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے لپٹ گئے. کہا اللہ کے رسول میں آپ کو چھوڑ کر نہیں جا سکتا, میں آپ کو نہیں چھوڑ سکتا. ذرا سوچو کہ کیا شفقت اور کس محبت سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس غلام زید کو رکھا ہوگا اور کس طرح کی محبت سے پیش کی ہوگی. وہ اپنے باپ کے ساتھ نہیں جانا چاہتا. اس نبی کے خلاف مغل نظام بکتے ہوئے شرط نہیں آتی جو نبی غلام کو غلامی کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے اور استحصال کی چکی میں پس رہے ان غلاموں کو اٹھا کر کے اس نے یہ مقام دیا تھا. بلال حبشی کو یہ مقام ملا. کہا بلال چلتے زمین پر ہو لیکن تمہاری قدموں کی آواز عرش پاک پر سنائی دیتی ہے, تمہارا یہ مقام ہے, تم کو یہ مقام ملا ہے. لہٰذا یہ بھی بلال حبشی تھے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ. ماں کو مقام دیا. تاریخ عرب میں آتا ہے کہ 3 سگے بھائیوں نے مل کر کے اپنی ماں کو مکہ کے بازاروں میں بیچ دیا تھا اور 3 درہم لے کر کے تینوں نے الگ الگ حصہ کر لیا تھا. یہ ماؤں کا مقام تھا, یہ وہ مقام تھا. پوچھو اپنے باپ داداؤں سے, ان سے جا کر کے پوچھو کہ کیا مقام تھا, کیا حیثیت کیا عورتوں کی, اور ان کو مقام دینے والا کون تھا. ایک ہی جواب آئے گا, وہ مقام دینے والا جناب محمد رسول اللہ. لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماؤں کے ساتھ کیا پیش کیا, کیا سلوک کیا. ام ایمن جنہوں نے آپ کو دودھ پلائی تھی, حالت یہ تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی اپنی ماں سے بڑھ کر کے ان کو عزت اور احترام کی نگاہ سے دیتے اور ان کی خدمت کیا کرتے تھے, اپنی ماں سے بڑھ کر کے ان کا احترام کرتے تھے. وہ ایسی ماں تھی جنہوں نے صرف ان کو دودھ پلایا تھا. حلیمہ سعدیہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہوئے کہ ایک عورت آتی ہے, نقاب سے ڈھکی ہوئی ہے, چہرہ چھپا ہوا ہے. صحابہ کرام مجمع میں بیٹھے, کہتے ہیں اللہ کے رسول ایک عورت ہے جو آنا چاہتی ہے, آپ کے در پہ آنا چاہتی ہے. اللہ کے نبی نے کہا جاؤ اسے آنے کی اجازت دو. وہ عورت آئی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر کھڑے ہو گئے, چادر مبارک اتارا, زمین پر بچھایا اور اسے بیٹھنے کے لیے کہا, اسے بیٹھنے
بات چیت ہوئی اور جب بات چیت کر کے وہ جانے لگی وہاں سے نکل گئی تو صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول کون سی عورت ہے کس کا یہ مقام ہے آپ زمین پر بیٹھے ہیں ان کو آپ نے شادت پر بیٹھایا ہے وہ کون ہے کہا وہ میری ماں حلیمہ سعدیہ ہے جنہوں نے مجھے دودھ پلایا تھا یہ وہ نبی ہے یہ وہ نبی ہے جنہوں نے عورتوں کو یہ مقام دیا ہے بیٹیاں جن کو زندہ رہو کر دی جاتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی فاطمہ کے بارے میں کہا لوگوں سنو یہ میری بیٹی فاطمہ میری جگر کا ٹکڑا ہے جو اس سے بغض رکھتا ہے فقط ابو صحیح وہ مجھ محمد سے بغض رکھتا ہے یہ میری محبت ہے میں اس سے محبت کرتا ہوں اللہ کے نبی نے بیٹیوں سے محبت کیسے کی جاتی ہے سکھایا اپنے بیٹیوں سے کیسے محبت کی جاتی ہے وہ سکھایا اب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ ان کی شان میں گستاخی کی جاتی ہے یہ تو محبت کا وہ ذریعہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سارے اصول بتلائے ہیں کہ جب کوئی اپنی سی بڑی کوئی عورت رہے تو اس سے بھی نکاح کرنا صحیح ہے اسلام کے اندر صحیح ہے اور چھوٹی ہے اس سے بھی نکاح کرنا صحیح ہے یہ ہر ایک اسوہ ہے اور یہ ہر ایک ماڈل ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا ہے اپنی زندگی میں یہ سب اسلام کے اندر جائز ہے جاؤ جیسے تم چاہو اسلام کے اندر رہو اب اس کو لے کر کے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی جاتی ہے میرے بھائیوں ایسے موقع پر ہمیں سب سے زیادہ ضرورت ہے ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ہمیں گستاخی کرنے والوں کے خلاف جہاں تک ہو سکے یہ ہماری ایمانی غیرت ہے کہ ہم اس کا دفاع کریں اور ایسے لوگوں کے خلاف قانونی کارروائی کرنے کی مانگ کریں اگر آپ نہیں کرتے تو اپنی مانگ کا جائزہ لیجیے لہٰذا جہاں تک آپ کے اندر استطاعت ہے جہاں تک آپ کے اندر طاقت ہے آپ اس کو کریں دوسرا کام یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں اور آپ اس سیرت کو عام کرنے کی کوشش کریں انہیں بتاؤ دنیا والوں کو ہمارے نبی کیسے تھے انہیں بتاؤ کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس صدقے اور آپ کی یہ جو آپ کا جو احسان ہے اس پوری دنیا پر ہے اور پوری دنیا کے لوگوں پر ہے وہ صرف ہم پر نہیں ہے آپ جب نبی بن کر کے آئے ہمارے نبی نہیں تھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین ہم نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا ہے رحمت للعالمین پوری دنیا کی یہ رحمت تھی صرف ہمارے لیے رحمت نہیں تھی حاتم طائی کی بیٹی جب طے ہو کر کے آتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا سر کھلا ہوا ہے اپنا چادر مبارک اتار کر کے اس بیٹی کے سر کو ڈھانپ لیا اور کہا بیٹا میرے صحابہ تمہیں پکڑ کر کے لائے ہیں ان کو پتہ نہیں ہے دوسرے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جاؤ صحیح سلامت ان کو گھر تک پہنچاؤ جب گھر پہنچی تو بھائی دروازے پر کھڑا تھا کہا بہن کوئی نقصان تو نہیں پہنچایا اس نے کہا اللہ کی قسم جس کے در سے میں آ رہی ہوں کبھی زندگی میں تمہاری جہاں دیوار پہ رہ کر کے اتنی محفوظ نہیں تھی جتنا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی خالی رہ کر کے میں محفوظ تھی یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عورتوں کو دیا ہوا مقام اپنے تو اپنے غیروں کو بھی یہ مقام دیا یہ ہمارے نبی کی شان اور آپ کی شان میں گستاخیاں کی جاتی ہے لہٰذا کہہ دو ہمیں اپنے نبی کی شان میں گستاخی ہمیں برداشت نہیں ہے ہمیں کچھ بھی کر دو ہمیں اس کا برداشت ہے لیکن ہم اپنے نبی کی شان میں گستاخی اسے برداشت نہیں کر سکتے اخیر میں اللہ رب العالمین سے دعا کروں کہ مولا کریم تو ہم سب کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اگر کوئی گستاخی کرے اس کا دفاع کرنے کی توفیق عطا فرما مولا کریم تو ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما اور آپ کی محبت کے لیے اگر ہمیں اپنی جان قربان کرنی پڑے تو ہمیں اپنی جان قربان کرنے کی بھی توفیق عطا فرما مولا کریم جب تک ہم زندہ رہیں دین پر قائم رہیں جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر